و شام غریباں و تیرگی وہ زینب حضی وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار خریب خیام شاہ بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرض بڑی الٹی نخاب چہرے سے اپنے سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر اب آئے ہو بابا بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر اب آئے ہو بابا کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب باز ہوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا جب بالی سکینہ کے گوہر چھین گئے تھے لگتے تھے تماچے لگتے تھے تماچے حسرات سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزدر
اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا شاید رخ حیدر پہ بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو جب کھول کے گیسو چلاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر اب آئے ہو بابا آرے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاشور کی شب ہائے سکینہ کا وہ رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر بھائی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہے گھر باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بیوی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بیوی اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بیوی اللہم صلی علی محمد و آل محمد آرے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد خاندان زہرا کے دشمنوں پہ لعنت محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد
حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سعادت سے اٹھا دعا ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما ڈھل گیا دل ختم لڑائی ہوئی موت کی خاموشی ہے چھائی ہوئی چاک گریبان خدائی ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کانپ اٹھا آسمان ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما نور نظر آج دلارے گئے زینب دلگیر کے پیارے گئے شاہ کے انصار بیمار گئے آس تھی جن پر وہ سہارے گئے لوٹ لیا موت نے یہ کارواں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما خون ہے در شیر جری کالا ہو گیا شبیر کا سروی کلام خوشیاں منانے لگی فوج ستام غم سے تباہ حال ہے اہل آرام لٹ گئی کونین کی شہزادیاں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما اور محمد نہیں اکبر نہیں سرور و عباس دلاور نہیں ہائے کوئی مون سویاور نہیں خیمہ نہیں مکھناؤ چادر نہیں دشت میں ہے آل نبی بے امان ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے کھو گئے اس بن میں سہارے میرے مر گیا ہے میرا کڑیل جوان
شام غریباں آئے قیامت کا ہے سما خیمہ سادات سے اٹھا دھواں آئے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں آئے قیامت کا ہے سما محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں گزارش کروں گا مرثیے کے لیے رضا بیگ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں عرصہ تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائی جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گئے سرور مسافرت نے جس سے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جس سے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے یہ سن یہ عشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں وہ شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی ابھی کلیج میں ایک
आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी, न इस तरह कोई कहती अली बड़ी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, गोद भी उजड़ी, नहीं लाइनों में इंसा कोई खुदा फिर, दरिंदे और ये दीवार से खुदा फिर, शरीक हक दरूदो सलाम पैगंबर, सलाम सैयद लौलाक के लुटे घर पर, सलाम मोहसिन इस्लाम क़स्ततन लाशों, सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशों, सलाम तुम पे रसूलो बतुल के प्यारों, सलाम मेरे शहादत की गिर्द सैयारों, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। सारे दीगर सलावात सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कहती किरण में आके सकीना जवाब दो, जाने नबी ओ फातिमा ज़हरा जवाब दो, क्या सो रहे हो खाक तन्हा जवाब दो, आई हूँ तुमको ढूंढने जा जवाब दो, आई हूँ तुमको ढूंढने जा जवाब दो, मरती हूँ गम से मेरे मसीहा जवाब दो, बाबा जवाब दो मेरे बाबा, बाबा जवाब दो मेरे बाबा जवाब दो, जख्मी हुए हैं कान मेरे छिन गए गोरे, किससे कहूँ कि जख्मों में है दर्द बेशतर, फरियाद तुमसे करने में आई हुए बिदर है काबिले मुलायजा ये हाल सर बशर, है काबिले मुलायजा ये हाल सर बशर, देखो ये खूब भरा हुआ कुर्ता जवाब दो, बाबा जवाब
فرماتے ہیں ہمیں پرسان نہیں ہے کوئی کہ کچھ ان سے ہم کہیں، فریاد غم زدوں کی نہ حضرت بھی گھر سنے، کب تک ان آفتوں میں رہے کیا کرے، کب تک ان آفتوں میں رہے کیا کرے، کیا کہہ رہی ہوں سیدے والا جواب دو، بابا جواب تو میرے بابا بابا جواب تو میرے بابا جواب دو، اے جانے فاطمہ پیمبر اٹھو اٹھو، اے نور عین فاتح خیبر اٹھو اٹھو، دیکھو اسیر ہو گئی خواہر اٹھو اٹھو، چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو، چلا رہی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو، کیا سو رہے ہو بیٹی کے شیدا جواب دو، بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا جواب دو، بیگوئے کیوں پرے تمہارے رفیق صاحب، لاشا یہ جلتی ریت میں دیکھتی ہوں جب، ہوتا ہے میرے دل پر دوبالا غم ہوتا، دفناتا ان کو کوئی نہیں، اس کا کیا سبب، دفناتا ان کو کوئی نہیں اس کا کیا سبب، بے کفن ہر ایک کا ہے، لاشا جواب دو، بابا جواب دو میرے بابا جواب بابا جواب دو میرے بابا جواب دو، آتی ہے دادی جان کی آواز یہاں سنو، کس درد سے پکارتی ہے بابا جان سنو، کرتی ہے کیسے رنج و علم کہ بیان سنو، کیا سو رہے ہو بنت نبی کی فغا سنو، کیا سو رہے ہو بنت نبی کی فغا سنو، ان منتوں سے کہتی ہے زہرا جواب دو، بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو میرے بابا بابا جواب دو، میرے بابا جواب دو، بہت بلند اللہم صلی علی محمد جناب سید شریع رضا آفی سے کہ وہ آج کی شام غربی خلیفہ مجلس سے خطاب ہے، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان امام علی علیہ السلام پہ لعنت، قاتلان امام حسین پہ لعنت، برائے تاجیل ظہور منتقم خون حسین باواز بلند تر صلوات۔
صلی اللہ محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. کچھ ہی دیر گزری کہ حسین کی یہ ندا گونج رہی، لیکن اب وہاں پر ندائیں گونج رہی ہیں بیویوں کے گریے کی اور زاری کی. یہ شام غریباں، یہ پہلی رات ہے حضرت زینب و حضرت ام کلثوم کی زندگی کی کہ حسین کا سایہ سر پہ ہے. یہ وہ شام غریباں ہے کہ جس کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ہم سب مل کے سوچیں کہ وہ جملہ کیا ہے. ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے بچوں کو اور خواتین کو گننا شروع کیا. تصور کریں کہ یہ جملہ کیا ہے. کیا ہوا تھا کہ بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں اور بچوں کو اور خواتین کو گننا شروع ہوئیں. یہ کون سا وقت آیا تھا رسول کی نواسیوں پر؟ یہ کون سا وقت آیا تھا حرم رسول اللہ پر؟ کچھ ہی دیر پہلے تو حسین نے ندا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کر سکے؟ کوئی ہے جو رسول اللہ کے گھرانے کا دفاع کرے؟ تو کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. ہاں مومنو، یہ شام غریباں ہے، یہ عجب رات ہے، اور یہ کب تک چلے گی؟ تو تصور کریں 11 محرم کی صبح، اور 11 محرم کا جو سورج نمودار ہوگا وہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی زندگی کا پہلا سورج ہوگا کہ جس میں حسین ساتھ نہ ہوں گے. یہ وہ رات ہے کہ بچے بھوکے پیاسے ہیں، العطشی ندائیں ہیں، کتنے ہی بچے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے. ہاں مومنو، یہی وہ وقت ہے کہ جب دشمن نقارے بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، مشعلوں سے کھیل رہے ہیں، اور جا بجا مقتل میں رسول کی آل کے اور ان کے چاہنے والوں کے لاشیں پڑے گئے. ایک وقت آیا کہ بیویوں نے بچوں کو گننا شروع کیا. اجرکم علی اللہ. مقاتل میں بیان ہوا کہ جب امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا اور نیک گاؤں کے نیزہ پہ بلند ہوا تو شمر نے ندا دی احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے خیموں کو آگ لگا دو. اس ندا کا بلند ہونا تھا کہ گھوڑے دوڑنے لگے، خیموں پر حملہ ہوا، خیمے جلنے لگے اور مال و اسباب کو لوٹا جانے لگا. جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ بابا کی شہادت کے بعد جب گھوڑے خیموں کی جانب دوڑنے لگے تو میں خیمے کے پاس کھڑی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص نے میرا تعاقب کیا. میں نے بیابان میں دوڑنا شروع کیا، اس نے نیزے کے ذریعے سے مجھ پہ حملہ کیا، میں چہرے کے بل زمین پہ گری، اس نے میرے مخنے کو نوچا، میری چادر کو نوچا، میرے مخنے کو نوچا، میرے گوشواروں کو نوچا. میں بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اپنی پھوپھی زینب کی آغوش میں ہوں اور فاطمہ بنت حسین فرماتی ہیں کہ میں نے جناب زینب سے کہا یا عمتی هل من خرقۃ استر بها راسی، کیا کوئی کپڑا ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنا سر چھپا سکوں؟ تو جناب زینب نے ندا دی یا بنیتی امتک مثلکی، کہ اے میری بیٹی تیری پھوپھی بھی اسی عالم میں ہے. کہ یہ وہ شام ہے کہ جس میں بیویوں کے سروں پہ نہ چادریں ہیں نہ مخنے ہیں، کانوں سے خون ٹپک رہا ہے. مولا امیر المومنین کی ایک صاحبزادی کے جن کا نام خدیجہ بنت علی تھا، جن کے شوہر حضرت مسلم ابن عقیل کے بھائی تھے، ان کے 2 چھوٹے بچے کسی رات میں مل نہیں رہے. بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ بیویاں ڈھونڈنے کے لیے نکلی.
اسی پہلے جملے کی جانب توجہ دلاؤں کہ بچوں کو ڈھونڈنا اور بیویوں کو جمع کرنا یہ پوری شام غریبہ کی مصیبت کو بیان کر دے. اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ یہ وہ شام ہے کہ جس میں زینب اور ام کلثوم بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، یہ وہ شام ہے کہ جس میں بیویاں جمع ہو رہی ہیں، یہ وہ شام ہے کہ جس میں خیام حسینی سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہ وہ شام ہے کہ اب الاتش کی آوازیں نہیں ہیں کیونکہ کچھ بچے شہید ہو چکے ہیں اور کچھ سہمے ہوئے ہیں. ایسے میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور مولا امیر المومنین کی بیٹیاں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو بعض کا بیان ہوا کہ یہ دو بچے ملے کافی دور جھاڑیوں میں، کہ جھاڑیوں کو مغیلان کہتے ہیں، اور ان دو بچوں میں سے ایک کا نام تھا سعد اور ایک کا نام تھا عقیل، اور یہ دونوں عبد الرحمن ابن عقیل کے بیٹے تھے. عبد الرحمن ابن عقیل جناب حضرت مسلم کے بھائی، اور زوجہ تھی ان کی خدیجہ بنت علی یعنی مولا امیر المومنین کی زوجہ. اب جو جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے دو بچوں کو دیکھا تو دل تو یہ کہتا ہے کہ اطمینان ہوا ہوگا کہ چلو دو یہ بچے گھوڑوں کی ٹانگوں سے نہیں بنے. لیکن آگے جو مرحلہ ہوا وہ بڑا عجیب تھا. ان دو بچوں کو جو جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے اٹھانا چاہا ایک جانب گر گئے کیونکہ دم نکلا. اب تصور کریں کہ یہ دو بہنیں اس رات کی تاریکی میں جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے ان دو بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے آ رہی ہیں کہاں پر؟ وہاں پر کہ جہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آؤ بچوں کو گنا جائے اور جمع کیا جائے. تو تصور کریں کہ یہ وہ رات ہے کہ دشت میں حسین کا سر ہے کہ جس کا سر تن سے جدا ہے. دشت میں حسین کا جسم ہے کہ جس کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے. دشت میں امام جناب عباس کا جسم اثر ہے کہ جس کا سر بھی تن سے جدا ہو چکا ہے، جس کے بازو بھی قلم ہو چکے ہیں اور بیویاں گریہ کر رہی ہیں اور اب ارد گرد بچوں کی بھی لاشیں ہیں. یہیں پر لاش ہے جناب عبداللہ ابن حسن کی، امام حسن کے فرزند کی، اور ایک بچہ کہ جو شہادت امام حسین کے بعد کہ جن کا نام تھا محمد ابن ابو سعید ابن عقیل کہ جناب عقیل کے بیٹے ایک ابو سعید تھے، ان کا ایک بیٹا بھی کربلا میں تھا. وہ بچہ جب تاراجی خیمے کا وقت آیا تو مقاتل میں بیان ہوا کہ یہ 6-7 سال کا بچہ کہ جس کی زلفیں بڑی تھی اور اس کے گوشوارہ ٹنگا ہوا تھا، اور ایک مقاتل میں بیان ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہ بھولوں گا کہ پیارا سا بچہ خیمے سے نکلا کہ جس کی زلفیں اس کے کانوں پہ تھی اور کان میں گوشوارہ تھا اور گھبرا کے ادھر سے ادھر دیکھ رہا تھا. اتنے میں ایک شخص نے حملہ کیا اور یہ بچہ وہیں پر ختم ہو گیا. یہ شام غریبہ کیا ہے؟ یہ شام غریبہ وہ رات ہے کہ جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ان اسیروں کے جو وہاں پر تھے. اگر آج کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ صرف ذات مطہر امام زمان علیہ السلام. ہم امام زمان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتے ہیں لیکن جیسے مصائب امام حسین پر پڑے ان مصائب کو تو ہم جانتے ہی نہیں، تو پرسہ بھی کیا پورا ادا کریں، کس طرح سے حق ادا کریں؟ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَأَقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا، اے میرے جد امام حسین میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام ہر روز کربلا کا واقعہ دن میں 3 دفعہ دیکھتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ فرمایا وَلَأَقِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمْعًا کہ اے میرے جد امام حسین میں آپ کے آنسوؤں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں. آج بھی امام زمان علیہ السلام کبھی کربلا میں ہوں گے، کبھی نجف میں ہوں گے، کبھی کاظمین میں ہوں گے، کبھی قم میں ہوں گے، کبھی مشہد میں ہوں گے، کبھی سامرہ میں ہوں گے، کبھی پاکستان میں تو کبھی امریکہ میں تو کبھی کہیں. اور یہ دیکھ دیکھ کے اطمینان ہے انہیں کہ میرے جنگ کا ذکر کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر امام زمان علیہ السلام سے کوئی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھیں کہ ان کے اجداد سے محبت کرے، ان کے اجداد کے فضائل کو بیان کرے، ان کے اجداد کی جانب لوگوں کو دعوت دے. اجرکم اللہ. یا امام زمان آپ کی جدہ حضرت زینب اس وقت دشت کربلا میں کس عالم میں؟ کل 11 محرم کا سورج نمودار ہوگا.
अब ये सुबह तुलुए आफ़ताब तक ये रात चलेगी, कैसी रात है, कितनी तवील रात है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दश्त करबला है, शहदा की लाशें हैं और बच्चों की लाशें हैं और गिरियों की आवाज़ें हैं और लुटे हुए और जले हुए खैमों से कहीं कहीं धुआं उठ रहा है। और ऐसे ही आलम में इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन है। सुबह हमने बयान किया रुखसत का आलम और जनाब ज़ैनब के मसाइब बयान किए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा तन्हा रह गए तो रुखसत आखिर के लिए मेरे पास आए। मुझे शदीद बुखार था और निढाल था और बेहोशी का सा आलम था। मेरे पास आए, मुझे गले से लगाया, मुझे होश आया। मैंने चाहा कि अपने बाबा के लिए उठ सकूं या बैठ सकूं तो मुझे ताकत न थी। कोशिश की मैंने तो कर न सका। तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में इरशाद हुआ कि जनाब ज़ैनब ने मुझे सहारा दिया। अब जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब ज़ैनब किस तरह से बैठे। तो रिवायात में नकल हुआ जनाब ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इस तरह से सहारा दिया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन और जनाब ज़ैनब दोनों के चेहरे इमाम हुसैन की जानिब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पीठ जनाब ज़ैनब के सीने पे है, सानी ज़हरा के सीने पे है। अजरकुम अल्लाह। हाँ मोमिनो, कुछ ही देर तो गुजरी कि ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाक़िर और रुक़ैया बिन्त अली और खदीजा बिन्त अली और सफिया बिन्त अली और फातिमा बिन्त अली और उम्मुल कराम बिन्त अली और सकीना और रुक़ैया और उम्मे रबाब और उम्मे फरवा, इमाम हसन की बेटियां, इमाम हुसैन की बेटियों ने पंजतन में से आखिरी ज़ात को रुखसत किया। अब वो निदाएं अभी तक कानों में गूंज रही होंगी कि जब ज़ैनब ने निदा दी, ऐशे मेरा भी खंजर न चला, ऐशे मेरा भी खंजर न चला। दिल ये कहता है कि जब जनाब ज़ैनब का दम निकला होगा, दिल ये कहता है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दुनिया से रुखसत हुए होंगे, दिल ये कहता है कि जब जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब रुक़ैया बिन्त अली, खदीजा बिन्त अली, सफिया बिन्त अली, फातिमा बिन्त अली, उम्मुल कराम बिन्त अली, जिसने हुसैन की रुखसत को देखा, जिसने हुसैन के सीने पे शिमर को सवार देखा, सारी जिंदगी ये मंजर न भुला सके। बात जगह बयान हुआ हुसैन हुसैन कह के ज़ैनब का दम निकला था। अजरुकुम अल्लाह। ये शाम गरीबा वो शाम है कि हर कुछ देर के बाद वो मंजर सबको याद आता होगा। ज़मीन करबला का हिलता हुआ, खाक और खून उड़ते हुए और आंधियां चलते हुए कि जब जिब्राइल ने निदा दी, ज़ैनब की निदा बुलंद हुई, ऐशे मेरा भी खंजर न चला, ऐशे मेरा भी खंजर न चला। ये बात गश्त खत्म न हुई, ज़मीन करबला हिलने लगी। मलाइका ने निदा दी, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला, वा मुहम्मदा वा अलिया वा फातिमा वा हसना वा हुसैन। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या